اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا داعی بنا لیا، اپنے رستے پہ چلا لیا ہے، اور آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ میں آپ کے سامنے آج پھر حاضر ہوں، اور آج ایک پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی کلام کی روشنی میں، قرآن پاک کی روشنی میں، اسوائے حسنہ یعنی سنت رسول کی روشنی میں جو بہترین موضوع ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، تاکہ میرے اور آپ کے لیے، زندگی کے لیے، ہمارے خاندانوں کی زندگی کے لیے، بال بچوں کی زندگی کے لیے بہترین مشعل راہ ہو، اور دنیا و آخرت میں ہمارے لیے سرخرو ہونے کا باعث بھی ہو۔ ہم ہر روز یہ آیت مبارکہ، یہ سورہ مبارکہ نمازوں میں پڑھتے ہیں، فاتحہ میں پڑھتے ہیں، اور مگر بہت سارے لوگوں کو جو میرے جیسے گناہ گار ہیں ان کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ اس کا مقام کیا ہے، اور اس کا نزول کیا ہوا، کیسے ہوا، اور اس کی افادیت کہاں تک ہے، اور یہ قرآن پاک سے علیحدہ نازل کی گئی۔ ہاں جی، میں ذکر کر رہا ہوں جسے آپ سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اور اس کا نام بھی سورہ فاتحہ ہی ہے، الفاتحہ، اور یہ پہلی صورت ہے قرآن پاک کی، اور اس کا قرآن پاک میں اللہ پاک نے الگ ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہ اے محمد، ہم نے تمہیں 7 آیات کے ساتھ، جی 7 قرآن پاک کے ساتھ 7 آیات الگ عطا کی ہیں جو کسی اور کو نہیں دی گئیں، کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں، کسی اور کتاب میں نہیں دی گئیں، اور یہ خاص آپ کے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کے لیے، یعنی آپ کے لیے اور میرے لیے ہیں۔ اور یہ سورہ فاتحہ آج میں آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ، ہم اسے روٹین میں روز جس طرح اسٹیریو ٹائپ ہوتا ہے نا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے یا فاتحہ کے لیے ہوئے اور الحمد شریف پڑھی اور 4 کل پڑھے، اور نماز کے میں کھڑے ہوئے تو پڑھی، لیکن اس کے ترجمے کو ہم نے کبھی اس پہ افادیت پہ اور اس کے ترجمے پہ کبھی غور ہی نہیں کیا۔ تو چلیے آج اب آپ کے ساتھ میں ترجمے کے ساتھ اس کو آپ کی نظر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور اسے پڑھتا ہوں میں، آپ بھی سنیے اور آپ بھی پڑھیے، اور اس کی افادیت پہ بھی ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ویسے تو قرآن پاک کا ہر لفظ، ہر جو نقطہ ہے وہ انسان کے لیے نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، شفا ہی شفا ہے۔ تو چلیے آج اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے پہ رکھنا، ہمیں سیدھے رستے پہ چلانا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو نے اپنا بڑا فضل و کرم کیا ہے، جن پر تو نے اپنے انعام کیے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کے رستے پہ نہیں جن پہ تو ہمیشہ غصے ہوا، جن سے تو ناراض ہوا، جو کہ گمراہ تھے۔ اور اس کو تلاوت کے ساتھ اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔
تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میری بیٹیوں، یہ سورہ فاتحہ کہلاتی ہے، اس کا نام سورہ فاتحہ رکھا گیا ہے، اور اس پہ ہم لوگوں نے پنجابی میں، اردو میں اس کو فاتحہ کے لیے ہی ریزرو کر لیا ہے، مگر یہ خاص انعام ہے آپ کی اور میری امت پہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم سب امت پہ یہ خاص انعام ہے۔ اس کا ہر لفظ اللہ سے معافی کا ہے، ہر لفظ توبہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کا ہے۔ آپ نے ترجمے پہ اگر اسے غور کیا ہے تو ترجمے کے ساتھ دیکھیں کہ ہم اس سے ہمارا ہر لفظ اس سے عاجزی میں پنہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شان ایسے بیان کی ہے کہ سب صحابہ بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے اکثر، تو تشریف رکھتے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی افادیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ سورہ ہے جو کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ یہ خاص 7 آیتیں، یہ جو صورت ہے سورہ فاتحہ، میری امت کو دی گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ خاص انعام کے طور پہ دی گئی۔ اسی لیے آپ ہر نماز میں، ہر تمام نوافل میں، تمام جو نوافل عبادات ہیں ان میں، اور آپ اپنے ہر محفل میں جہاں بھی اللہ کا نام شروع ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص انعام بنا کر بھیجا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں دنیا جہان کی تمام امراض کا علاج ہے۔ ہاں جی، آپ نے صحیح سنا، میں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں تمام بیماریوں کے لیے شفا موجود ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے اکثر یہ نوٹ کیا ہوگا نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، تمام بیماریوں کا علاج ہے؟ تو آپ نے کہا بالکل تمام بیماریوں کا، تکلیفوں کا، امراض کا، پریشانیوں کا علاج ہے اس میں۔ اسے پڑھا کرو، اسے پڑھ کے دعا مانگا کرو۔ اس کا ہر لفظ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کا ہر لفظ اللہ کے آگے بندگی ہے، اس کا ہر لفظ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اور آپ لوگ اپنی عاجزی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اسے ترجمے کے ساتھ کبھی پڑھ کے پھر نماز میں کھڑے ہوں تو آپ کو ہر لفظ سے سکون آئے گا، اللہ کے آگے اپنی عاجزی بیان کرتے ہوئے، اور بھی آپ کو عز و انکساری محسوس ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر تمام بیماریوں کا، تکلیفوں کا علاج ہے تو کیا اس میں موت کا علاج بھی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ! اللہ پاک نے کیا ہم پہ انعامات کیے ہیں۔ رسول پاک نے کہا ہاں، اس میں موت کا علاج بھی ہے۔ تو ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، اس سے بڑا انعام کیا ہوگا ہمارے لیے کہ اسے پڑھیں، دعا مانگیں۔ اس سے سب سے پڑھنے کا اچھا طریقہ ہے کہ آپ نماز میں اس کو ہر بار پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، دہرا کر پڑھی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے بھی کہا کہ وہ جو تم آیتیں دہرا کر پڑھتے ہو، 7 آیتیں ہم نے قرآن کے 7 تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے، سمجھ کے اگر آپ مانگنا شروع کر دیں گے، پڑھنا شروع کر دیں گے، تو یقیناً تمام تکلیفوں کا، بیماریوں کا، مشکلوں کا علاج بھی اس میں موجود ہے۔ میرے اور صرف آپ کے ایمان میں فرق ہوگا، میرے اور اس کے آپ کے ایمان ماننے میں فرق ہوگا، کیونکہ ہم تھوڑے سے کمزور ہیں۔ انسان کمزور واقع ہوا ہے، ذرا سی بات پہ پریشان ہو جاتا ہے، ذرا سی بات پہ بھاگ جاتا ہے، دوڑ جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان کی سواری ہر وقت ہمارے پیچھے چڑھی رہتی ہے۔ شیطان ہم پر سوار رہتے ہیں اور ہمارے لیے اللہ پہ بھروسہ کرنا مشکل رکھتے ہیں، مگر جب ایک دفعہ کوئی بھروسہ کر لیتا ہے اور اللہ کا ساتھ اسے مل جاتا ہے تو پھر یقین کریں کہ کوئی شیطان، کوئی برائی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو سمجھ کے اور اس پر عمل کر کے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج اس سورہ فاتحہ کے ساتھ انشاءاللہ میں نے اس کو شروع کیا ہے کہ میں ترجمے کے ساتھ آپ کے ساتھ مختلف جو بہترین لفظ میں نے صحیح نہیں شاید بولا کہ اللہ رسول پاک نے جن کو بار بار کہا ہے پڑھنے کے لیے، ذکر اذکار کے لیے، وہ میں آپ کے سامنے بھی لاتا رہوں گا انشاءاللہ، اور جو بھی کریں گے آگے بہترین موضوعات پہ گفتگو کریں گے وہ بھی آپ کے سامنے آتی رہے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے،
اور اپنا خیال رکھیے بہت سارا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اور اس کی برکتوں سے، قرآن پاک کی اور سورہ فاتحہ کی برکتوں سے ہم سب کو مستفید کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی عنایتیں جاری رکھے، اور آپ بھی میرے ساتھ اس جہاد میں چلیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ